کہ جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک میں اپنی تمام پریشانیاں اور اپنا غم یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ان سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے پریشانیاں کو دور فرما دے اور میرے جو غم ہیں، میرے جو درد ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ جب اس آیہ کریمہ پر پہنچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں تھا اور ہچکیوں کی آواز سن رہا تھا، یعنی آپ رو رہے تھے اور روتے ہوئے آپ کی ہچکیاں آئیں اور ہچکیوں کی آواز، آپ کی غم کی آواز، آپ کے رونے کا لب و لہجہ میں آخری صف کے اندر ملاحظہ فرما رہا تھا۔ یعنی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی کا عالم یہ تھا، پرہیزگاری کا عالم یہ تھا، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع کا عالم یہ تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھ بھی رہے تھے اور اپنے غم ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ بیان کر رہے تھے۔ کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ میں اپنی تمام تر شکایات جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں اپنی پریشانیاں، اپنے غم کا اظہار صرف اس کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اور وہی ہے فریاد رس اور وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ پر پہنچے تو آپ کی ہچکیاں بند گئیں، آپ رونے لگے۔ یہ نماز کا عالم ہے، یعنی اس انداز میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے بھی ایک ایسے حالات ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ نماز کے اندر، نماز کے علاوہ، نہ باہر، کسی بھی صورت میں ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر بسا اوقات کچھ ہمیں سمجھ آ بھی جائے تو ہمارے دلوں کے اندر یہ سرایت نہیں کرتا، قرآن ہمارے دل و دماغ پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ رسول کی محبت ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے اٹھ گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید یا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا یا سمجھ آتا ہے تب بھی ہم اسے اپنے سروں کے اوپر سے گزار دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس طرح کے اور بھی ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام میں سے ان کے حالات یہ ہوتے تھے کہ نماز کے اندر ہچکیاں بن جایا کرتی تھیں، نماز کے اندر زار و قطر روتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ ویسے نماز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے علاوہ کچھ اور الفاظ زبان سے نکالنا، کسی اور الفاظ کا تلفظ کرنا، حتیٰ کہ اس کا تعلق کسی بیماری کے درد کے کراہنے کی وجہ سے ہو، یعنی اٹھتے بیٹھتے اف زبان سے نکل گیا نماز ہی کے اندر، یا جیسا کہ عام ایک مریض کی آواز ہوتی ہے اوہ آہ کے اندر ایسی کوئی آواز نکل گئی کہ جس سے زبان سے کچھ لفظ نکل جائیں، یعنی جس کے کچھ لفظ بنتے ہوں، جس میں جو حروف تہجی کے لفظ ہیں، حروف ہیں، وہ حرف جس آواز کے اندر آ گئے، جس تلفظ کے اندر آ گئے تو اس کے ساتھ نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اگر یہ اس وقت ہو کہ جب بیماری کی وجہ سے ہے، کسی غم کی وجہ سے ہے، کسی اور غصے کی وجہ سے ہے، یا دنیاوی کسی پریشانی کی وجہ سے ہے، تو بہرحال نماز کے اندر اگر کسی بھی کراہنے کی کوئی آواز نکلی، اس طرح کی آواز آئی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں صرف ایک ہی صورت ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، یا نماز ہی کے اندر اتنا زیادہ خشوع و خضوع کے اندر چلا گیا، گویا کہ اس عالم میں چلا گیا ہے کہ اپنے آپ کو رب کے حضور سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب بندہ اس عالم میں حقیقت کے اندر پہنچ جائے تو تب بھی اللہ کا خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے یا جہنم کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے
اگر نماز کے اندر بندہ مومن روئے اور یا اس کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے، ایسے تلفظ نکل گئے کہ جو نماز میں نہیں ہونے چاہیے تھے، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ نکل گئے ہیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور جہنم کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ہو تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے علاوہ دیگر اور کسی وجہ سے بھی اگر کوئی الفاظ کہے گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے نمازی کے اندر چھینک ماری، نمازی کے اندر اگر کسی نے چھینک ماری، اب ساتھ والے کی، جیسا کہ اگر جس کی جواب دینے کی عادت ہے تو بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ساتھ والے نے جواب میں کہہ دیا کیا ہے، یا رحمک اللہ، چھینکنے پر کہہ دیا، یا جسے چھینک آئی خود اس نے الحمدللہ کہہ دیا، یا زبان سے نکل گیا الحمدللہ، تو بہرحال نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ اب نماز سے باہر کا فعل ہو گیا۔ حالانکہ الحمدللہ یا یرحم، الحمدللہ تو یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں، لیکن یہاں پر مقصد تبدیل ہو چکا ہے، بہرحال نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز دوبارہ نیت کرنا اور دوبارہ سے پڑھنا، یہ نماز ضروری ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں پر ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یا جہنم کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اگر آواز نکلے، رونا آ جائے، ہچکیاں بن جائیں، تو بہرحال اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ یہ خشوع و خضوع کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کان الرجل لا يحدث عمر بالحدیث فیکذبہ الکاذب فیقول احبس ھذہ ثم یحدثہ بالحدیث فیقول احبس ھذہ فیقول له کل ما حدثتک بہ حق الا ما امرتنی ان احبس۔ حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان تھے، وہ پکے اور سچے مومن تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب احادیث مبارکہ پیش کی جاتی، پڑھی جاتی، تو حضرت عمر بن خطاب کی شان یہ تھی کہ اگر حدیث پڑھنے والا کہیں پر حدیث کے اندر ملاوٹ کرتا یا حدیث میں الفاظ بڑا چڑھا کر بیان کرتا تو آپ وہاں اسے روک دیتے تھے اور فرمایا کرتے کہ اے شخص یہاں رک جا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمانے کی کوشش کی اور جان بوجھ کر حدیث کے اندر کچھ الفاظ اپنی طرف سے ملائے، تو حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے یہاں پر رک جاؤ۔ تو لوگ پھر بعد میں کہتے کہ واقعی جہاں پر آپ نے رکنے کا کہا ہے وہاں سے ہمارے اپنے الفاظ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی تھی، یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، یہ اللہ رسول کے ساتھ سچی محبت کی فضیلت ہے اور سچی محبت کا مقام و مرتبہ ہے کہ حدیث مبارکہ جب بھی آپ کے سامنے پڑھی جاتی تو آپ اس حدیث میں اگر ملاوٹ ہوتی بتا دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ دوسری روایت کے اندر حضرت امام حسن فرماتے ہیں ان کان احد یعرف الکاذب اذا حدث به انه کاذب فهو عمر بن الخطاب۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو حدیث کے اندر جھوٹی باتوں کو پہچان سکتا ہو تو وہ صرف عمر بن خطاب ہے۔ ان کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو حدیث میں سے جھوٹے الفاظ نکال دے یا ملاوٹ کے الفاظ نکال دے اور حدیث کو کھڑا کر دے۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی، اور یہ کس کی بدولت ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص تھے یہ لوگ، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام و مرتبہ سے نوازا۔ اور حضرت اسماعیل بن زیاد آپ فرماتے ہیں قال مر علی بن ابی طالب علی المساجد فی رمضان وفیہ القنادیل فقال نور اللہ علی عمر قبرہ کما نور علینا مساجدنا۔ حضرت
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجدوں کے پاس سے گزرے، ایک مسجد سے گزرے، پھر دوسری مسجد سے گزرے، دیکھا کہ اور ماہ رمضان مقدس کے مہینہ کے اندر دیکھا کہ مسجدیں روشن ہیں، مسجدوں کے اندر قندیلیں جل رہی ہیں، مسجدوں کے اندر فانوس جل رہے ہیں، مسجدیں روشن ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کی قبر کو ایسے ہی منور فرمائے جیسے حضرت عمر نے ہماری مسجدوں کو منور کیا ہے۔ یہ دعا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو دے رہے ہیں آپ کے فوت ہو جانے کے بعد، کہ جب آپ نے دیکھا مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں روشن ہیں، مسجدوں کے اندر چراغاں ہے اور قنادیل مسجدوں کے اندر جو ہیں وہ شمع جل رہی ہیں، فانوس جل رہے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نسبت حضرت عمر کی طرف اس لیے کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر تراویح کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، ماہ رمضان مقدس کے اندر مسجدوں کے اندر عبادات کا اہتمام، یہ حضرت عمر بن خطاب کی کاوش تھی۔ پہلے ماہ رمضان مقدس کے اندر تراویح کی عبادت جماعت کے ساتھ نہیں تھی، تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ شروع کیا اور اس کے بعد مسجدیں روشن ہو گئیں، لوگ رات کو تراویح پڑھا کرتے، تراویح کے بعد مسجدوں کے اندر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا دی کہ جب دیکھا مسجدیں روشن ہیں اور لوگ عبادات کے اندر مصروف و مشغول ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب کی قبر کو ایسے ہی منور کر فرمائے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مسجد کے اندر کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے مسجد کی رونق کے اندر اضافہ ہو، جس سے مسجد کی افزائش کے اندر اضافہ ہو، تو وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یعنی کوئی اگر ایسی عبادات کا کام کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر نہیں ہے اور ان کے بعد حضرت صدیق اکبر کے زمانہ اقدس کے اندر نہیں تھا، لیکن کوئی ہو عبادات کے کام میں سے اگر اس میں اضافہ کر دیا جائے تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر مسجدوں کے اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار کی محفلیں سجا لی جائیں تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، عبادت ہر وقت عبادت رہتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی جماعت کو قائم کیا اور ایک شخص کو امام بنایا اور حکم دیا کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوگی، تو اس کے بعد جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر بن خطاب کے خود اپنے الفاظ ہیں، نعم ہذہ البدعہ، آپ نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں اے لوگوں دیکھو کتنی اچھی بدعت ہے بدعت، لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، اور کچھ بدعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں اور جو جائز ہوتی ہیں۔ اگر ہر بدعت کو گمراہی سمجھ لیا جائے تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اپنے موجودہ زمانے کو دیکھ لیں تو ہماری جو مسجدیں ہیں خصوصاً ان کے اندر اکثر و بیشتر وہ کام ہو چکے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر تو دور کی بات ہے، صحابہ بلکہ صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین کے زمانے کے اندر بھی وہ باتیں نہیں تھیں، وہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہماری یہ مسجدوں کے اندر یہ صفیں بچھی ہیں، یہ نہیں تھیں، اسرا کی صفیں، اسرا کا اہتمام نہیں تھا، پنکھے لگے ہیں، بجلی چل رہی ہے، یہ محراب کے اندر شیشے ہیں، محراب بنا ہوا ہے، مینار بنے ہیں مسجدوں کے اندر، ٹیلیں لگی ہیں، شیشے کے دروازے لگے ہیں، یہ ساری چیزیں تابعین کے زمانے بلکہ تبع تابعین کے زمانوں تک بھی نہیں تھی، اور مسجدوں کے اندر واش روم، غسل خانے اور مسجد کے اندر وضو خانے تک بھی نہیں تھے۔ یہ ساری بعد کی چیزیں ہیں، لیکن یہ جائز کیوں ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ جائز اس لیے ہے کہ اچھی ہیں۔ اگر کوئی انہیں بدعت سمجھ کر ناجائز کہہ دے تو یہ بات غلط ہے، اس لیے انہیں کوئی بدعت نہیں سمجھتا، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے ہر وہ بدعت جو دین کے اندر اچھی ہو، اور ہمارے بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بدعت سنت کے خلاف نہ ہو، جو بدعت سنت کے خلاف نہ ہو وہ بدعت گمراہی نہیں ہے۔ جو اچھی بدعت ہے اس کے اندر اجر ہے، اس کے اندر ثواب ہے۔ تو بہرحال
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت عمر بن خطاب کے اس فعل پر تحسین کرتے ہوئے آپ کو دعا دی کہ جس طرح عمر نے ہماری مسجدوں کو منور کیا ہے، اے اللہ تو بھی ان کی قبر کو منور فرما، ان کی قبر کو روشن فرما۔ یہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا تھی۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ما علمت احدا حاجرا الا مختفیا الا عمر بن الخطاب۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک میرے علم کی بات ہے کہ میں یہ جانتا ہوں مکہ پاک سے، مکہ شریف سے جتنے لوگوں نے بھی ہجرت کی ہے سب نے چھپ کر ہجرت کی۔ مکہ سے مدینہ کی جو ہجرت کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ خود ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چھپ کر گئے، کافروں کو پتہ نہیں، بعد میں ڈھونڈتے رہے، اور غار ثور کے اندر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر چھپ کر بیٹھے، اور آپ کے بعد بھی دیگر صحابہ کرام نے چھپ کر ہجرت کی مدینہ پاک کے اندر۔ جو بھی صحابہ جاتے رہے کفار سے چھپ چھپ کر جاتے رہے، کیونکہ اسلام کا غلبہ نہیں تھا، اسلام کو غلبہ حاصل نہیں تھا، اس وجہ سے کفار قتل کر دیا کرتے تھے، شہید کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے تمام جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے مکہ شریف کے اندر انہوں نے ہجرت کی، چھپ کر ہجرت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن واحد ایک ذات، ایک ہستی ایسی تھی، وہ حضرت عمر بن خطاب کی تھی کہ یہ چھپ کر انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ جب آپ نے ہجرت کی اس وقت آپ کا عالم کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے نا، ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے فَإِنَّهُ لَمَّا ہَمَّ بِالْهِجْرَةِ تَقَلَّدَ سَيْفًا وَتَنَقَّبَ قَوْسًا وَانْتَقَدَ فِي يَدِهِ أَسْهُمًا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی تلوار لٹکائی اور کمان وہ بھی الٹی کر کے اپنے کندھوں پر لٹکائی، اپنے ہاتھوں میں تیر اٹھائے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آئے؟ وَأَتَى الْكَعْبَةَ، کعبہ شریف کے اندر آئے، مطاف کے اندر پہنچ گئے۔ وَأَشْرَافُ قُرَيْشٍ بِفِنَائِهَا، اور اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار سارے صحن کعبہ کے اندر موجود تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اس حالت میں آئے کہ آپ نے تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے، کمان بھی لٹکائی ہوئی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے اندر تیر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ اس حالت میں کعبہ شریف میں کے اندر پہنچے، فطاف سبع، 7 چکر لگائے طواف، 7 چکر لگائے طواف کیا خانہ کعبہ شریف کا۔ ثم صلی رکعتین عند المقام، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے مقام ابراہیم کے پاس۔ اور یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب نئی نئی ہجرت ہو رہی تھی، اور اس وقت یہ آیہ کریمہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس وقت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیں کہ آپ نے جا کر وہاں 2 رکعت پڑھی، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم آتا حلقہم واحدۃ واحدہ، اس کے بعد وہ ایک حلقے کے اندر قریش کے جتنے بھی سردار تھے، سرداران مکہ، وہ سارے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنا کر جمع تھے، تو آپ ایک ایک کے پاس آئے۔ بہادری و شجاعت کا عالم دیکھیں، آپ کے ایمان کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ کفار کے سردار بیٹھے ہیں سارے، اور اسلام کے دین کے سارے دشمن بیٹھے ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شیر جب ان کے پاس گیا، اور ایک ایک کے پاس، یہ نہیں کہ دور سے کھڑے ہو کر سب کو کہہ دیا، نہیں، ایک ایک کے پاس گئے کہ واحدۃ واحدہ، ایک ایک کے پاس گئے اور کیا کہا؟ فقال شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہاری یہ گندے چہرے بگڑ جائیں، یہ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے۔ قربان جائیں آپ کے ایمان پر، آپ کی طاقت پر، آپ کے جذبے کو سلام کہ حضرت عمر بن خطاب کفاران مکہ، سرداران مکہ کو کہہ رہے ہیں تمہارے چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں تمہارے۔ اور کیا فرمایا؟ من ارادہ ان تسکلہ امہ،
جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ اس کی ماں اس پر روئے، کیا فرمایا؟ ایک ایک کو کیا فرمایا؟ جس کا یہ ارادہ ہو اس کی ماں اس پر روئے، وَيُؤْتَمَ وَلَدُ، اور جس کا ارادہ یہ ہو کہ اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو، اور فرمایا وَتَرْمَلَ زَوْجَتُ، اور جس کا ارادہ یہ ہو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا فَلْيَلْقِنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِي، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، فلاں وادی کے پیچھے آ جانا، فلاں وادی کے پیچھے میں اکیلا ہوں گا، وہاں آ جانا، بتا کر جا رہا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو آ جائے، اگر کسی نے اپنی ماں کو رلانا ہے کہ میری ماں مجھ پر روئے تو وہ آ جائے اور میرا راستہ روک لے۔ اگر کسی کے اندر یہ جرأت ہے، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو پہنچ جائے اس وادی کے اندر۔ حضرت عمر بن خطاب کی یہ للکار جب انہوں نے سنی نا، ان کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ یہ ایمان کی ایک طاقت ہوتی ہے کہ اگر ایک مومن شخص اپنے ایمان پر جم جائے اور کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب یہ کچھ کہا تو فرمایا فما تبعہ منہم احد، آپ نے ہجرت کی، کوئی کسی شخص نے پیچھا نہیں کیا۔ حالانکہ کر سکتے تھے پیچھا، سرداران مکہ تھے، ان کے پاس فوجیں بھی تھیں، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، سارا سسٹم تھا، لیکن ایک شخص سے ہی ڈر گئے۔ پتا تھا کہ جو کچھ عمر کہہ کے جا رہے ہیں یہ وہ کر کے دکھائیں گے، یہ اللہ کے شیر ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، دین اسلام کی پاور ہے ان کے اندر۔ آج کا مسلمان دیکھیں کہ ہمارے اندر ایمان کی کتنی پاور موجود ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم کافر کو دیکھ کر ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ کافر کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر سینوں کے اندر ایمان ہو، خدا کی قسم مومنین کی ٹانگیں نہ کانپیں، بلکہ عالم پھر یہ ہو کہ اگر ایمان والے کفار کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھو تو ان کی ٹانگیں کانپ جائیں، ان کے دل لرز اٹھیں، اور کفار اور ہندوؤں کے عورتوں کے حمل گر جائیں۔ یہ مسلمانوں کی ایمان کی طاقت ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کر دکھایا ہے، جنہوں نے جو اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں، کہ جب ہندوستان کے اندر وہ داخل ہوئے نا اور نام سنا کہ طارق بن زیاد پہنچ چکے ہیں، تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ ہم نے تو کبھی اسلام کی تاریخ پڑھی نہیں، نہ اپنی تاریخ بھول چکے ہیں، ہمیں تو کچھ اور دنیا کی تاریخیں آج یاد ہیں۔ تو وہاں تاریخ کے اوراق کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جب طارق بن زیاد کا نام سنا گیا اور محمد بن قاسم جب آپ برے صغیر کے اندر آئے تو جب ان کا نام سنتے کفار اور کفار کی عورتیں ان کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ تھا ایمان والوں کا۔ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی فضیلت تو رہی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بھی، آپ کے بعد دیگر صحابہ کی بھی فضیلت، یعنی جس صحابی کی فضیلت کو دیکھیں ایک سے ایک بڑھ کر نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی اپنی اپنی خصوصیتیں ہیں، ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ تمام بزرگان دین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی جماعت کو دیکھیں، تبع تابعین کی جماعت کو دیکھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کی زندگی کو دیکھ لیں، وقت کے امام اعظم، لیکن ایمان اتنا زیادہ مضبوط کہ آپ لرزے نہیں، آپ کانپے نہیں، آپ ڈرے نہیں، بلکہ حق پر ڈٹ گئے۔ آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، آپ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھ رہا ہے، لیکن آپ نے بھی، آپ کو کوڑے لگائے جاتے تھے، حتیٰ کہ جو کوڑے لگانے والا شخص تھا وہ بھی کہتا تھا کہ آپ انسان ہیں، آپ چیز کیا ہے، آپ چیز کیا ہے؟ پورا جسم لہو لہان، کپڑے سارے خون کے اندر لت پت ہے، لیکن پھر بھی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے دربان نے کہا حضور آپ کیا ہیں، آپ چیز کیا ہیں؟
آپ کے پورے جسم سے خون بہ رہا ہے، آپ کے پورے کپڑے خون میں لت پت ہو چکے ہیں، کیا اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے، اس کا حکم بجا رہا۔ نماز میرے رب کا حکم ہے۔ آج ہم ہماری حالت دیکھیں، ہماری حالات کیا ہے؟ آج پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ہم نماز کے لیے نہیں آتے، آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے عالم یہ بن چکے ہیں، آج ذرا سی تکلیف ہمیں نماز کے اندر برداشت نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، جنازہ جیل سے اٹھا آپ کا بھی، لیکن حق پر ڈٹے رہے، جھکے نہیں۔ وقت کے بادشاہ نے، وقت کے حاکم نے بار بار کہا اے امام احمد بن حنبل مان لو، اس چیز کو تسلیم کر لو کہ قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری گردن میرے جسم سے علیحدہ کر سکتے ہو، لیکن امام احمد بن حنبل سے یہ الفاظ تم کبھی نہیں سن سکتے۔ آپ کا جنازہ اٹھا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ہمارے وہ امام جن کا دنیا کے اندر نام ہے، ان کی قربانیاں ذرا دیکھیں۔ آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے گئے، خدا کی قسم وہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے ساتھ بہت برا کیا گیا، اور گدھے پر بٹھا کر آپ کو شہر کے اندر پھرایا گیا، اور ایک ہی بات کی رٹ لگائی گئی کہ اے امام مالک کہہ دو کہ مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے فرمایا نہیں، کچھ کا کچھ ہو جائے، جو مسئلہ دین کا ہے میں یہی آپ بار بار اعلان کرتے رہے کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہے۔ یہ امام مالک ہیں، یعنی مکرہ کہتے ہیں جسے مجبور کر دیا جائے، یعنی گن پوائنٹ پر کوئی کہے کہ جی طلاق دو، مارنے کی دھمکی، جی طلاق دے تو ٹھیک، نہیں تمہاری گردن اڑاتے ہیں۔ تو امام مالک علیہ رحمہ کا مسلک، آپ فرماتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق مجبور کی طلاق نہیں ہوتی۔ تو اس وقت کا جو حاکم تھا وہ کہتا تھا کہ آپ فتویٰ دیں کہ مکرہ کی طلاق ہو جاتی۔ آپ کے ساتھ جتنا ظلم و ستم کیا گیا، ظلم و ستم کے دوران آپ کا اعلان یہی تھا کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی، یہ آپ اعلان کرتے رہے۔ یعنی یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کے ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ایمان تھے۔ یہ باطل کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں ذرا سے مقصد کی وجہ سے، ذرا سی اپنی ایک ہٹ درمی کی وجہ سے یا سیاسی مقاصد کی وجہ سے ہم کسی کے سامنے ڈٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے ایمان سے ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ ایمان اس وقت مضبوط ہے کہ جب بندہ حق کے سامنے ڈٹ جائے اور حق پر ہمیشہ کھڑا رہے، چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے۔ یہی ہمارے تمام بزرگان دین نے، اور خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں درس دیا ہے۔ اگر ہم اللہ رسول کی رضا چاہتے ہیں تو دین پر ڈٹے رہیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ انہی بزرگان دین کو دیکھیں کہ جن کے جنازے بھی جیل سے اٹھے ہیں، اتنی بڑی بڑی اذیتیں دی گئی، لیکن آج دنیا کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آج امام اعظم کے اور امام احمد بن حنبل کے اور ان چار ائمہ کے نام بول رہے ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے قربانیاں بھی دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم